بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. آج کا ہمارا سبق ہے وقف کا بیان. پچھلے سبق میں ہم نے را کے قاعدے بیان کیے تھے. آج ہم وقف کی تعریف اور وقف کی قسمیں بیان کریں گے. وقف کے لغوی معنی ہیں ٹھہرنا یا رکنا، اور تجوید کی اصطلاح میں وقف کہتے ہیں کہ ایسے کلمے کے آخر میں جو لفظ میں دوسرے کلمے سے جدا ہو، قرات جاری رکھنے کی نیت سے اتنی دیر آواز توڑ دینا کہ عادت کے مطابق سانس لیا جا سکے، یا آخر کلمے پر آگے پڑھنے کی نیت سے آواز اور سانس کو توڑ دینا، یہ وقف کہلاتا ہے. پڑھنے کی حالت اور اس کی ضرورت کے اعتبار سے وقف کی 4 حالتیں ہیں. نمبر 1 وقف اختیاری، نمبر 2 وقف اضطراری، نمبر 3 وقف انتظاری، اور نمبر 4 وقف اختباری. وقف اختیاری ایسے وقف کو کہتے ہیں جو کسی عذر کے بغیر ارادتاً اور قصداً ایسی جگہ کیا جائے جہاں مفہوم کے اعتبار سے کلام مکمل ہو اور مخاطب کو بات سمجھنے کے لیے دوسرے کلام کی حاجت نہ رہے. اور وقف اضطراری ایسے وقف کو کہتے ہیں جو کسی عذر کی وجہ سے ہو، مثلا سانس کی تنگی یا کانسی وغیرہ آ جائے. نمبر 3 وقف انتظاری ایسا وقف جو کسی کلمے پر روایت کے اختلافی وجہ پوری کرنے کے لیے ہو. اور نمبر 4 وقف اختباری ایسا وقف جو سیکھنے سکھانے کے لیے ہو. معنی کے اعتبار سے وقف کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 وقف تام، نمبر 2 وقف کافی، نمبر 3 وقف حسن، اور نمبر 4 وقف قبیح. وقف تام ایسی جگہ پر وقف کرنا جہاں پہلے والے کلام کا بعد والے کلام سے کوئی تعلق نہ ہو، نہ لفظی اور نہ معنوی، جیسے مفلحون اور اس کے بعد ان الذین. اب مفلحون پر وقف کریں گے تو ان الذین کا مفلحون کے ساتھ نہ لفظی تعلق ہے اور نہ معنوی تعلق ہے. نمبر 2 وقف کافی ایسی جگہ وقف کرنا جہاں پہلے والے کلام کا بعد والے کلام سے معنی کے تعلق ہو، لفظی تعلق نہ ہو، جیسے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب ایسے وقف پر آگے سے شروع کرنا جائز ہے. یہاں الرحمن الرحیم پر جب وقف کریں گے اور اس کے بعد مالک یوم الدین شروع کریں گے تو مالک یوم الدین کا الرحمن الرحیم کے ساتھ معنوی تعلق ہے، لفظی تعلق نہیں ہے. اور نمبر 3 وقف حسن ایسی جگہ وقف کرنا جس میں پہلے والے کلام کا بعد والے کلام سے لفظی تعلق ہو لیکن مفہوم کے اعتبار سے وہ کامل ہو، جس سے مطلب پوری طرح سمجھ میں آ جائے. وقف حسن کی صورتیں 2 ہیں.
نمبر 1 درمیانی آیات وقف ہو، جیسے الحمدللہ رب العالمین میں ہم الحمدللہ پر وقف کرے یا ایاک نعبد پر وقف کرے، تو الحمدللہ یا ایاک نعبد پر جب ہم وقف کریں گے تو اس صورت میں مقام کے تقاضے کے مطابق خود وقف والے یا اس سے پہلے والے کلمے سے لوٹانا ضروری ہے، اور اعادہ کے بغیر بعد والے کلمے سے پڑھنا درست نہیں۔ مثال کے طور پہ اگر الحمدللہ پر میرا سانس ٹوٹتا ہے یا میں وقف کرتا ہوں اور پھر میں جب آگے سے شروع کرتا ہوں تو یہاں میں الحمدللہ سے ہی دوبارہ شروع کروں گا، آگے سے بغیر اعادہ کے پڑھوں گا تو یہ درست نہیں ہے۔ اور وقف حسن کی دوسری صورت یہ ہے کہ آیت کے آخری سروں پر وقف کیا جائے، یعنی ان مقامات پر وقف کیا جائے جہاں گول دائرے بنے ہوتے ہیں، جیسے الحمدللہ رب العالمین، اب یہاں گول دائرہ ہے، آیت ہے۔ اسی طرح الرحمن الرحیم، اب یہاں بھی گول دائرہ ہے، تو یہ وقف حسن کی دوسری صورت ہے۔ اور اس صورت میں یعنی دوسری صورت میں پہلے کلمے کو لٹانے کی ضرورت نہیں ہے اور بعد والے کلمے سے ابتدا کرنا درست ہے۔ وقف کی چوتھی قسم وقف قبیح، ایسی جگہ وقف کرنا جہاں مفہوم کے اعتبار سے بات پوری نہ ہو اور مطلب بھی سمجھ میں نہ آئے تو ایسے وقف کو وقف قبیح کہلاتا ہے۔ یا ایسی جگہ وقف کرنا جس سے مراد کے خلاف دوسرے معنی کا وہم پیدا ہوتا ہو، ایسی جگہ صرف مجبوری کے وقت ہی ہم وقف کر سکتے ہیں، لیکن فوراً ہی مناسب وقف مقام سے اعادہ کرنا واجب ہے۔ یہ تھے معنی کے اعتبار سے وقف کی 4 قسمیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ نمبر 1 پڑھنے والے کی حالت اور اس کی ضرورت کے اعتبار سے وقف کی قسمیں، اور نمبر 2 معنی کے اعتبار سے وقف کی قسمیں۔ انشاءاللہ تعالی کل ہم کیفیت اور ادا کے اعتبار سے وقف کے اقسام بیان کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے یا اس سبق کے متعلق کوئی آپ کا سوال ہے تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کو آپ لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ انشاءاللہ تعالی کل نئے سبق وقف کیفیت اور ادا کے اعتبار سے وقف کی قسمیں بیان کریں گے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔